سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 22ویں سورت الحج کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ سورت ایک غیر معمولی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو شک سے شروع ہوتا ہے اور یقین پر ختم ہوتا ہے، اور اس کا آغاز قیامت کے ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں اس عظیم دن کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ اور یہ آغاز ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہونے والی۔ یہ انسان کو اس کی روزمرہ کی غفلت سے نکال کر سیدھا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ماں وہ اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا۔ یہ منظر کشی اتنی شدید ہے، اس کا مقصد صرف ڈرانا تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل میرا خیال ہے ہمارے پرسپیکٹو کو ریسیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، جب انسان ایسی حتمی حقیقت کا تصور کرتا ہے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، پریشانیاں، کامیابیاں، سب کچھ کتنا بے معنی لگنے لگتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح کی شاک تھراپی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، شاک تھراپی۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں کہ اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اس سب سے بے خبر خدا کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یعنی کچھ لوگ ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت نضر بن حارث جیسے لوگوں کے بارے میں اتری جو بہت ضدی تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک چیز بہت دلچسپ ہے، ہر سرکش شیطان کا جملہ۔ صرف شیطان کیوں نہیں کہا؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ گمراہی کا کوئی ایک چہرہ نہیں ہوتا؟ ہر دور میں، ہر معاشرے میں نئے نئے سرکش شیطان ہوتے ہیں، وہ نظریات، وہ لیڈرز، وہ ٹرینڈز جو انسان کو حقیقت سے دور لے جاتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ آج کے دور میں وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ شاید آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا کا الگورتھم ہو سکتا ہے جو انسان کو ایک ہی طرح کی منفی سوچ کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور ایسے ہی بے دلیل جھگڑوں کے جواب میں قرآن 2 ایسی ٹھوس دلیلیں پیش کرتا ہے جو ہر انسان روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آیت 5 میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من جمعۃ ثم من مضغۃ، یعنی اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے میں شک ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ یہ جو 7 مراحل ہیں بچپن سے بڑھاپے تک، کیا یہ خود ایک معجزہ نہیں؟ جی بالکل۔ جس خدا نے تمہیں پہلی بار ان مراحل سے گزارا، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور جو بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ یہ کہ قرآن یہ سائنسی تفصیلات اس وقت بتا رہا تھا جب ایمبریولوجی کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ یہی تو اعجاز ہے۔ لیکن پہلی دلیل سے بھی زیادہ شاعرانہ میرے خیال میں دوسری دلیل ہے۔ جی، اور وہ ہے مردہ زمین کا زندہ ہونا۔ آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، یعنی تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر اور بے جان پڑی ہے، پھر جیسی ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہ لہلہا اٹھتی ہے، اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ واو! یہ تو قیامت کا ایک ٹریلر ہے جو ہم ہر سال دیکھتے ہیں۔ ان 2 دلیلوں سے قرآن 5 نتیجے نکالتا ہے۔ پہلا، اللہ ہی حق ہے۔ دوسرا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تیسرا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھا، قیامت آئے گی۔ اور پانچواں، وہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ کتنا طاقتور طریقہ ہے بات کرنے کا۔ مطلب قرآن نے کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں استعمال کیا، بلکہ کائنات کی سب سے عام مثالوں، انسانی پیدائش اور پودوں کا اگنا کو استعمال کر کے سب سے گہرے عقیدے کو ثابت کر دیا۔ جی، یہ تو علم کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے کی بہترین مثال ہے۔
یقیناً، لیکن ان واضح نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان بہت کچا اور مشروط ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں آیت 11 میں ایک زبردست مثال دی گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یعنی کچھ لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اگر کوئی فائدہ مل گیا، جیسے مال و دولت، تو مطمئن ہو گئے اور دین کو سچا سمجھا، لیکن اگر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو فوراً دین سے منہ پھیر لیا۔ فرمایا یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے۔ یہ کنارے پر عبادت کرنے کا تصور، یہ آج بھی کتنا ریلیونٹ ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ اس فیئر ویدر فین کی طرح ہے جو اپنی ٹیم کو تب تک سپورٹ کرتا ہے جب تک وہ جیت رہی ہو، اور جیسے ہی ہارنے لگتی ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مثال ہے۔ لیکن اس آیت میں ایک گہری انسانی نفسیات بھی چھپی ہے۔ کیا یہ ایک فطری کمزوری نہیں کہ انسان اپنی دعاؤں کا فوری اور مادی نتیجہ چاہتا ہے؟ تو بالکل ہے۔ شاید یہ آیت صرف مذمت نہیں کر رہی، بلکہ اس کمزور ایمان کو ایک مضبوط غیر مشروط تعلق میں بدلنے کی دعوت دے رہی ہے۔ بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ کمزوری سے طاقت کی طرف بلانے کی دعوت ہے، اور اسی اجتماعی طاقت اور غیر مشروط ایمان کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ حج۔ اب سورت کا موضوع توحید کی انفرادی دلیلوں سے نکل کر اس کی اجتماعی عبادت کی طرف آتا ہے۔ آیات 25 سے 37 میں حج کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو طواف اور عبادت کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور پھر حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور اس اعلان کا مقصد کیا بتایا گیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ مقصد بتایا گیا آیت 28 میں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور یہ منافع صرف ثواب نہیں ہے، یہ دینی ہیں، سیاسی ہیں، ثقافتی ہیں، معاشی فوائد ہیں۔ حج صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک سالانہ عالمی مسلم سمٹ کا بلو پرنٹ ہے۔ بالکل قائم کریں تو یہ کتنا بڑا انقلابی قدم ہوگا۔ بالکل، اور قربانی کا فلسفہ بھی تو اسی سے جڑا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تو وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اصل مقصد اپنی انا کو قربان کرنا ہے، اور پھر اس گوشت کو غریبوں میں بانٹ کر معاشرتی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ یہ پوری عبادت انفرادی روحانیت اور اجتماعی ذمہ داری کا حسین امتزاج ہے۔ اور اسی اجتماعی ذمہ داری کا ایک اور اہم پہلو جہاد ہے۔ آیات 39 اور 40 میں تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وجہ کیا بتائی گئی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ اجازت جارحیت کے لیے نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف دفاع کے لیے تھی۔ اور اللہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے نہ روکے تو صرف مسجدیں نہیں، بلکہ وصوامع وبیع وصلوات، یعنی خانقاہیں، گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے بھی مسمار کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ذہن کو ہلا دینے والی آیت ہے۔ اسلام میں طاقت کے استعمال کا ایک مقصد تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ بتایا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ آج کے دور میں اسلاموفوبیا کا کتنا بڑا جواب ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت کا مقصد تمام شہریوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ ہے، اور پھر اللہ کے حقیقی مددگاروں کی نشانی بتائی گئی کہ جب انہیں زمین پر اقتدار ملتا ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ یہ آیت آل محمد اور خاص طور پر امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بہترین مثال ہے۔ تو گویا طاقت کا مقصد ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ ایک عادلانہ اور صالح معاشرے کا قیام ہے۔ لیکن یہ سب دیکھنے، سمجھنے اور کرنے کے لیے صرف آنکھوں کا ہونا کافی نہیں۔ یہی اس صورت کا ایک اور کلیدی پیغام ہے۔ آیت 46 میں ایک چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سچائی اور نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے دل کی بصیرت چاہیے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بصیرت حاصل کیسے کی جائے؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ میرے خیال میں یہ بصیرت صرف معلومات اکٹھی کرنے سے نہیں آتی، یہ فعال انگیجمنٹ سے حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کسی ظلم کی خبر کو صرف سکرول کر دینے کی بجائے اس کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، متاثرین کے درد کو محسوس کرنا اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کرنا، یہ عمل آہستہ آہستہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور اس کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ اور جب دل کی آنکھیں بند ہوں تو انسان ایسی چیزوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے جو خود بے بس ہوتی ہیں۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے سورت کے آخر میں ایک ایسی مثال دی گئی ہے جو تقریباً مزاحیہ حد تک شاندار ہے۔ آیت 73 میں تمام مشرکین کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس سے بھی آگے جا کر فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ واہ! اس کے بعد کا جملہ تو فیصلہ کن ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یہ مثال اتنی سادہ ہے، اتنی روزمرہ کی ہے، لیکن اتنی گہری ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ تکبر اور شرک کے پورے تصور پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ شرک کے پورے ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ انسان اپنی سب سے بڑی امیدیں ایک ایسی ہستی سے وابستہ کر رہا ہے جو ایک مکھی کے سامنے بے بس ہے۔ جی، اس سے بڑی بے قدری اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ اگلی آیت میں کہا گیا، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الحج قیامت کی ہولناکی سے شروع ہو کر ہمیں توحید کی دلیلوں، ایمان کی شرطوں، حج کی عالمی اجتماعیت اور حق و باطل کی کشمکش سے گزارتی ہوئی اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اصل چیز دل کی بصیرت ہے۔ یہ صورت واقعی شک سے یقین تک کا سفر ہے۔ یہ انفرادی عبادت سے لے کر اجتماعی ذمہ داریوں تک ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف ماننے لینے کا نام نہیں، بلکہ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے اور ایک منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کا نام ہے، جس کی منزل اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ سورۃ الحج ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل اندھا کون دل کا ہے۔ آج کی اس شور اور معلومات سے بھری دنیا میں جہاں ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، ہم اپنے دل کی آنکھوں کو کیسے کھلا رکھ سکتے ہیں تاکہ چیزوں کو ان کی ظاہری شکل سے آگے بڑھ کر ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں؟